بیٹے یہ تھوڑی دیر کا چسکا ہے موج مستی، اگر نہیں پڑے تو پھر پوری زندگی رونا پڑے گا، پوری زندگی رونا پڑے گا۔ کئی سارے نقصانات ہیں، کان خراب ہو رہی ہیں، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے۔ ہاں 12ویں میں نا ایک کو جھنڈا لیے دیکھا معقول حسن، جھنڈے سے ہلکا خود تھا، ہاں اور جب اس نے کہا لال قلعے پہ جھنڈا لہرائیں گے تو میں دیکھ لیا تھا جھنڈے سے زیادہ خود ہل لیا تھا۔ یہ جوانیاں رہ گئی ہماری، تب مارتے کوئی کسی کے پنکھا بناتے گا، یہ جوانی ہے بتاؤ کیوں ہے یہ 3 بجے تک موبائل چلا رہے؟ نیند پوری کرو۔ ہم سے پوچھو نیند کتنی قیمتی ہے، ہمیں سونے نہیں ملتا، جی سونے نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے نا کسی کو سوتے ہوئے تو رشک آتا ہے، یار کتنا سکون میں کہ یہ نیند بھر سو رہا ہے۔ ہم بتائیں تمہیں نیند کیا ہوتی ہے؟ تمہیں تو بستر ملا ہے، چین ہے، پھر بھی ٹائم سے نہیں سو رہے۔ 10 بجے اٹھ رہے، آنکھیں مچل کے کہہ رہے امی چائے دے دے، سورج یہاں آ گیا، اماں نے چائے دی، 11 بج گئے، اسکول کب جائے گا؟ تیرا باپ جائے گا؟ 11 بجے سو کے اٹھے گا چائے پی کے، اسکول تیرا باپ جائے گا؟ اور پھر جاگا بھی سرکاری اسکول میں تو کھچڑی کھلا کے بیٹھتے ہیں، چل بیٹھے ہو گئی، تھیلیاں میں پلٹ لیے جا رہے ہیں، اب کتابوں سے زیادہ اہمیت پلٹ ہو۔ میں سارے پردھانوں سے گزارش کروں گا تعلیم پہ دھیان دو، پردھانی بچانے کے چکر میں خالی کھچڑی نہ بانٹو، یہ قوم تو کھاتی رہے گی، جسے فری کے کھانے کی عادت پڑ جائے گی وہ پھر کچھ نہیں کرنے والا۔ محنت کے عادی بنو، فری کا سونا بھی ہو تو پھینک دو، محنت کی مٹی ہو تو جیب میں رکھ لو۔ اللہ سونے کو بھی برکت بنا دیتا ہے، مٹی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کھچڑی کھا کے آگا اور 10ویں میں ٹیچر سے سیٹنگ کر لے گا، نقل کرا دی بھئی وہ تو لے گا 5000 نقل کرا دیتا، کہتا بڑا اچھا ٹیچر ہے، پاس کرا دیا۔ خالی نمبروں سے کام نہیں چلے گا، بھورا انٹرویو میں بھی بیٹھا جاتا ہے، انٹرویو میں 5ویں کا سوال پوچھے تو بغلے جھانک رہا، کہہ رہا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہٹا دیا، نہ تیری کھچڑی لے کے ڈوب گئی تجھے، تیری نقل نے تباہ کر دیا تجھے۔ ایسے اسکول بند کراؤ اپنے علاقے کے جہاں پہ نقل چلتی ہے، کہہ دو بچے جاہل رکھیں، گوارا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ دھوکہ کیا جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے کہ ٹیچر نے نقل کرائی، اچھا لیکن غلط ہے، بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اس لیے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، پھر دیکھنا انشاءاللہ مستقبل روشن ہوگا۔ فرمایا گیا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری وضع قطع گفتار رفتار سارا تمہارا ایسا ہو کہ دیکھنے والا دور سے دیکھ کے کہہ دے کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ آپ تو نام پوچھو نا تو دھاگا باندھ رکھا ہے یہاں پر، آجی جی دھاگا، اور کنڈل بھی پہن لیا، داڑھی کچھ ہے ہی نہیں، پینٹ شرٹ میں اسٹیشن پہ پوچھتے ہوئے بھی اس کا دھاگا دیکھو، کنڈل دیکھو، ایک تو گردن پہ جنہیں بچھو بنوائے گھوم رہا تھا اور وہ بھی مسلمان، ڈرامے بنا دیے یار، مسلمان بنو مسلمان، اس لیے کہ ہو سکتا تیرے نہ جانے سے کسی غریب کی عزت بچ جائے، اور اگر جانا بھی پڑے تو آدھا کھانا اپنے گھر کھا کے جانا، غریب کے دسترخوان پہ ایک روٹی کھا کے اسے عزت بخش دینا، عزت بخش دینا ایک روٹی کھا کے۔ لیکن کہہ رہا جب تک 3 ٹرالی برات نہ ہوگی تب تک مزہ نہیں آگا، ایسے گچ پچ بھلنے بسیں داریا بسیں، یہ 60 میں 120 آ جائیں گے، اور باقی ڈی سی ایم کر لی کے بچے اس میں بھل لو، کیوں؟ اس کے ابا کی اوقات نہیں تھی کہ 4 اور 4 ویلر کر لیتا، اس سے کرایہ نہیں دیا جا رہا گاڑی کا۔ ہاں معقول اثر یہ کڑوی سچائی ہے، اس کی اپنی اوقات یہ ہے 4 گاڑیوں کا کرایہ دینے کی اوقات نہیں، اور پرائے کے گھر پہ جا کے ستم کر رہا۔ بغیرت ہے وہ لوگ جو غریب کے کھانے دینے کے لیے، کوئی تو اتنا غریب ہے کہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے بیٹی کو کھلا رہا ہے، کوئی اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اپنی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی کھلانے میں صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے، تب جا کر کے بیٹیوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتا ہے۔ تم 15 لاکھ دے کر کے بیٹی کو رخصت کر دو گے، جس باپ کے پاس دینے کے لیے لاکھ 2 لاکھ لگے گے، ان بیٹیوں کی زندگی کا کیا بنے گا؟ ہاں اگر جنت پہ ہاتھ اٹھانے کی باری آئے، ہر کوئی کہے گا میں جنتی ہوں،
مجھے جنت چاہیے، ابھی میں اعلان کر دوں 50 روپے تو جنت لے کے چلے جاؤ، سارے لوگ 50 روپے میں جنت کے خریدار بن جائیں گے۔ سن پیارے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو کسی غریب کا سہارا بن جاؤ، قیامت میں مصطفیٰ تمہارا سہارا بن جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، کیا بات ہے۔ اس لیے میرے بھائی سب سے بری بلا جو چل رہی ہے نا، ڈیمانڈ کی بند کر دو۔ ہمارے علاقے میں تباہی مچا رکھی ہے، ختم کر دو، یہ کمرے ٹوٹ گئی دینے کی۔ اسی 15 لاکھ کا نتیجہ ہے جو بیٹیوں کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ ہے۔ اپنی اوقات سے بڑا داماد دیکھ لیا، ایک بار دینے میں بھلا نہیں ہوگا، یہ پوری زندگی مانگے گا۔ یہ انٹرنیشنل بھکاری ہے، یہ ہوتے ہوئے بھی مانگنے آئے گا۔ عید پہ آ گیا اور ساس نے 500 روپے نہ دیے، وہی منہ کدو جیسا کر لے گا، اتنا موٹا پھلا کے بیٹھ جانا۔ اماں نے 500 نہیں دی، حرام کے تھے۔ ہاں یہ حالات ہماری قوم کے۔ یار میں تمہیں بتاؤں، اب بیٹی والوں خیال کرو، اگر تم چاہتے ہو بیٹی سکھ میں رہے تو یہ مت دیکھ کہ کتنا امیر ہے، یہ دیکھ میری بیٹی کو عزت کے 2 ٹکڑے دے گا کہ نہیں، 2 لقمے عزت کے کھلائے گا کہ نہیں۔ یار میں تم سے کہنا یہی چاہتا ہوں، آج جب بیٹیوں کے نصیب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ ارتداد کی کنڈیشن میں بیٹی آ گئی ہے، ہر مانی چاہیے خالی آلہ دیکھ کر کے بیٹیوں کے لالچ میں 15 لاکھ دے کر کے بیٹیوں کے نصیبوں کا سودا نہ کرو، کھلواڑ نہ کرو بیٹیوں کے ساتھ۔ یہ مت دیکھ کہ اس کے پاس ڈگری کون سی ہے، یہ مت دیکھ مریض کتنے دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ اسے قرآن آتا ہے کہ نہیں، اسے دین آتا ہے کہ نہیں، یہ رب کا وفادار ہے کہ نہیں۔ جو رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تیری بیٹی کا وفادار نہیں ہوگا، جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا وہ تیری بیٹی سے کبھی غداری نہیں کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص رضوی کا نیلا، چلا ہے رضویوں کا ریلا، نجدیہ بھاگ جلے گا۔ صاحب ذرا بس 5 منٹ دیں، وقت بہت کم ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ تو کبھی بھی رشتہ آلہ دیکھ کے نہ کرنا، جی جھولا دیکھ کے نہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے والوں نے تباہ کیا، کم لڑکی والے بھی نہیں ہیں۔ جسے ملے یوں وہ کرے کیوں، جب خود فرمائے حویلی دیکھ کے آگے کہہ رہا ٹھیک ہے رشتہ، یہ کہنا حویلی ٹھیک، تو مسئلہ لڑکی دیکھنے کا نہیں تھا۔ ڈاکو بنائے، اللہ نے بیٹا دیا تو 2-4 گھر تو لوٹے گئی، چھوڑے گا تھوڑا ہی۔ سراسا ہونا راجہ لونڈے میں، پھر ابا پھٹ رہا، سوئی للہ لگا رہا ہے، اور ابا کو دیکھو ابا یوں چل رہا۔ رشتہ ہو تو بتانا بھائی کوئی، کہ کیوں کہ للہ ڈاکٹر ہو گیا گھر کا، اس کی دکان کے آگے دیکھ کتنے ٹیڑے کھڑے، ایسی سوئیاں لگائی ہیں، ہڈیاں پکا دی۔ اتنی الٹی سیدھی سوئیاں لگی ہیں، ٹھکانا نہیں، بس آلہ لٹکا لے گلے میں۔ تو لڑکی والے بھی قاری صاحب کم تھوڑا ہی ہے، جس کے گلے میں آلہ، ہاتھ میں تھیلا، پیچھے کہہ رہا رشتہ کرا دے 10 دے دوں گا، وہ بیچ والا کہہ رہا نا 10 میں کام نہ چلے گا۔ اگر کوئی برادری کا نائی ہوگا، ہمارا اسلام کسی برادری کو چھوٹا نہیں کہتا ہے۔ فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جی بے شک، کسی پٹھان، کسی ترک، کسی نائی، کسی بڑی، کسی شیخ کی کوئی قید نہیں، تقوی کی قید ہے۔ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اتنا ہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے نائی جاتے تھے رشتہ کرنے کے لیے، نائی دیکھ کے آ جاتا تھا، ٹھیک ہے جی کر دو پردھان مکھیا، ہو گئی۔ لڑکا تبھی دیکھتا تھا جب نکاح کر کے گھر میں لے آتا تھا، کبھی کبھی تو 8-8 دن بعد دیکھتا تھا نکاح کے۔ اتنی حیا تھی گھروں میں، اتنی شرمندگی تھی، اتنی شرافت تھی کہ نکاح کے 8-8 دن بعد تک اپنی بیوی تک کی خود نہیں دیکھ پاتے تھے لوگ۔ آج تو ابا سے پہلے ہی کہا ہے میں نے دیکھ رکھی ہے، تم دیکھو مت دیکھو پکا کر دو۔ یہ کنڈیشن ہے، اور ابا میرے محبوب نے معاف کرنا ہمیں سکھایا، معاف کرنے ہمیں سکھایا، مسلمان بنے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، مسلمان بھی ہو۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچانا، اور فخر سے کہا کرو ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہاں
اللہ نے ہمارا رزق پاک رکھا ہے جی ناپاکیوں سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا. بے شک. آپ اپنی پہچان لائیے, مسلمان بنیے, دین سیکھیے, کوشش یہ کیجئے کہ ایک دوسرے کو پیار بانٹیں. رشتوں کا کیا معیار ہے اپنے آپ پہ؟ رشتے ہوتے ہیں نا, رشتے ہوتے ہیں بھائی, رشتے یا رسول اللہ زندہ باد. اعلی حضرت اعلی حضرت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پڑھیے, تعلیم کو عام کیجیے. جی جی سب سے زیادہ ضروری ہے پڑھنا. جی اگر بندہ پڑھا ہوگا نا, تھوڑا دماغ لگا, جتنا زیادہ علم آئے گا اتنی زیادہ نفرتیں ختم ہوتی جائیں. گاؤں کے اندر نا اتنی سی موری کھول رکھی دیوار میں جھانک رہا, کھا کیا رہا ہے. کیوں جھانک رہا معلوم ہے؟ کیونکہ وہ جاہل ہے. شہر کے اندر بھائی صاحب میتیں ہو جاتی ہیں, بغل میں بغل والے کو پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں تعلیم مطلب نہیں ہے کسی سے, اپنے کام سے کام. جب بندہ چائے پی کے ڈکار لے کے چوراہے پہ کھڑا ہوگا, کوئی کام نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہہ رہا جا رہا ہو بدھا کو کہ ہاں